معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا لیکچر صاحب ہدایت النحو کے حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ آپ کا نام و نسب؟ عارف باللہ شیخ کبیر سراج الدین عثمان چشتی نظامی اودھی، مشہور بھی اخی سراج یعنی سراج بھائی، یہ آپ کا نام و نسب ہے۔ ولادت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھنوتی ریاست اودھہ میں آپ پیدا ہوئے۔ ابتدائی حالات آپ کے یہ ہیں: آپ رحمۃ اللہ علیہ آغاز جوانی ہی میں، جبکہ ابھی آپ کی مونچھیں بھی نہ پھوٹی تھی، کہ کشش و محبت اور جاذبہ الہی سے لکھنوتی سے دہلی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ فیض رساں پر حاضر ہو کر آپ کے دوستوں کی صحبت میں تربیت پائی اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ہر سال اپنی والدہ ماجدہ کی زیارت کے لیے لکھنوتی حاضری دیتے تھے۔ حاضری دے کر پھر حضور مرشد لوٹ آتے، یعنی مرشد کی بارگاہ میں لوٹ آتے۔ تعلیم: جب شیخ المشائخ نے ملک کے اطراف و کناف میں ترویج اور اشاعت دین کے لیے نمائندوں کو بھیجنا چاہا تو ظاہر ہے کہ بنگال کے لیے نظر انتخاب آپ پر ہی پڑنی تھی، لیکن خلافت دیتے وقت شیخ نے جب یہ محسوس کیا کہ آپ کو علوم ظاہری حاصل نہیں، تو شیخ نے فرمایا اول درجہ دریں کار علم است۔ حسن اتفاق سے اس وقت کے حاضرین میں صاحب مولانا فخر الدین زرادی بھی موجود تھے، یعنی صاحب زرادی، یہ کتاب ہے زرادی، اس کے جو مصنف ہیں صاحب زرادی مولانا فخر الدین زرادی موجود تھے۔ انہوں نے شیخ سے عرض کیا کہ در 6 ماہ او را دانش مندی کنم، کہ میں اسے 6 ماہ میں عالم بنا دوں گا۔ فارسی کا شعر یہ ہے کہ در 6 ماہ او را دانش مند می کنم، کہ میں اسے 6 ماہ میں عالم بنا دوں گا۔ چنانچہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً آپ کو میزان الصرف، قواعد اور گردان ہائے صرف کی تعلیم دی۔ صرف کی تعلیم کے لیے مولانا نے صرف صرف کی مشہور کتاب زرادی آپ ہی کے لیے لکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے مولانا رکن الدین ادریتی رحمۃ اللہ علیہ سے متفرق علوم و فنون کی کتابیں پڑھیں، مثلاً کافیہ، مفصل، قدوری اور مجموع البحرین۔ بمصداق قول علامہ زرادی 6 ماہ میں اس قدر قابل ہو گئے تھے کہ کوئی بھی آپ سے علمی مباحثہ کتاب نہ لا سکتا تھا۔ عطائے خرقہ خلافت: 6 ماہ میں علوم ظاہرہ کی فراغت کے بعد آپ کے لیے سلطان المشائخ کی مہر سے خلافت نامہ جاری ہو گیا تھا، اور مرشد کے انتقال کے بعد بھی مزید 3 برس تک دیگر کتب کی تحصیل میں آپ مصروف رہے تھے۔ اس کے بعد لکھنوتی تشریف لے گئے، اپنے ساتھ اپنے مرشد کے عطا کردہ چند کتابیں اور کچھ کپڑے بھی جو مرشد نے عنایت فرمائے تھے اپنے ساتھ لے گئے، اور لکھنوتی کو اپنے ظاہری و باطنی حسن بے مثال سے آرائش بخشی اور سلسلہ بیعت جاری فرما کر خلق خدا کو مستفیض کیا، یہاں تک کہ علاقہ کے حاکم بھی آپ کی حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے اور خوب سعادت پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات: جب آپ کے انتقال کے دن قریب تھے تو لکھنوتی قدیم کے آس پاس اپنی تدفین کے لیے ایک جگہ چنی۔ پہلے تو حضرت سلطان المشائخ کے عطا کردہ کپڑے بڑی تعظیم و تکریم سے دفن کیے جو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، ان پر قبر بنائی۔ پھر جب انتقال کی گھڑی آئی تو وصیت کی کہ مجھے سلطان المشائخ کے کپڑوں کے پائنتی دفن کر دیجیے۔ جب فوت ہوئے تو وہیں دفن ہوئے۔ سلطان المشائخ کے کپڑوں کی وجہ سے ان کا مزار جو قبلہ ہندوستان ہے، یعنی ہندوستان کا جو کی طرف میں جو قبلہ بنتا ہے، اور ان کے خلفاء اسی شہر میں خلق خدا سے بیعت لیتے ہیں۔ انتقال کا جو سن ہے وہ 758 ہے۔ آپ کی جو ہے نا وہ تصنیف بھی ہیں، کتب سیر میں آپ کی طرف کتابیں منسوب ہیں، ان میں سے مشہور ہدایت النحو اور پنج گنج ہے۔ شروع بھی آپ نے کی ہدایت النحو کی مشہور شروع یہ ہیں: درایت النحو، الہامیہ، خود آموز، ہدایہ، روایت النحو، اعانۃ النحو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا